تو گھبرائے نہیں ہم۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سربکف سرفروش، مجاہد مواحد، غیرت مند با وفا، بہادر نہ ڈر بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے معلن اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز کھول دیں، کو بند کر دیں۔ یقیناً وقت انتہائی مختصر ہے، 5 بج چکے ہیں اور 6 بجے مغرب ہے۔ اس دوران ہم نے عصر بھی پڑھنی ہے، پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ جن احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص قاری محمود صاحب، قاری منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان احباب کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ روایت کے مطابق تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن بات جذبے کی ہوتی ہے، بات ایمان کی ہوتی ہے، بات عقیدے کی ہوتی ہے۔ کبھی بھی تعداد سے ہمیں فرق نہیں پڑا، ہم کہتے ہیں ہمیں 2 ملیں پر وہ ہمارے ہوں، مخلص ہوں، عقیدت مند ہوں، نظریے والے ہوں، سوچ والے ہوں، فکر والے ہوں، دائیں بائیں ہونے والے نہ ہوں، راستہ بدلنے والے نہ ہوں، درمیان میں چھوڑ دینے والے نہ ہوں، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والے نہ ہوں۔ 2 ہوں لیکن مخلص ہوں، 2 ہوں لیکن اچھے ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کرنے سے پہلے امام الانبیاء نے سوال کیا، میں آپ سے کہوں کہ آپ کے سامنے میں نے اپنا بچپن گزارا، آپ کے سامنے میں نے اپنا لڑکپن گزارا، آپ کے سامنے میں جوانی کو پہنچا، میں آپ سے سوال کروں آپ نے مجھے کس طرح پایا، آپ کیا جواب دو گے؟ تو اس وقت کے کافر بھی کہنے لگے، اس وقت کے یہودی بھی کہنے لگے، اس وقت کے نصرانی بھی کہنے لگے، آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی کہنے لگے، آپ کو نہیں ماننے والے بھی کہنے لگے، سارے کے سارے مکے کے کافر وہاں موجود ہیں، اور سارے جمع ہو کے کہتے ہیں ہم نے آپ جیسا تو دیکھا نہیں، آپ جیسے کردار والا تو دیکھا نہیں، آپ جیسی صورت والا تو دیکھا نہیں، آپ جیسی سیرت والا تو دیکھا نہیں، آپ جیسے احسان والا تو دیکھا نہیں، آپ جیسی صورت و سیرت والا تو دیکھا نہیں۔ الغرض میں یوں کہوں تو میرا جملہ بھی غلط نہیں ہوگا، ہم نے آپ جیسا امانت دار نہیں دیکھا، ہم نے آپ جیسا دیانت دار نہیں دیکھا، ہم نے آپ جیسا تقوی دار نہیں دیکھا، ہم نے آپ جیسے اخلاق والا نہیں دیکھا، ہم نے آپ جیسی صورت و سیرت والا نہیں دیکھا، ہم نے آپ جیسے کردار والا نہیں دیکھا، آپ جیسی وضاحت والا نہیں دیکھا، آپ جیسی محبت سے بات کرنے والا نہیں دیکھا، آپ جیسے پیار اور اخلاق سے پیش آنے والا نہیں دیکھا۔ الغرض سب نے مل کر کہا آپ احسن بھی ہیں، آپ حسین بھی ہیں، آپ جمیل بھی ہیں، آپ کامل بھی ہیں، آپ مکمل بھی ہیں، آپ اکمل بھی ہیں، آپ لاجواب بھی ہیں، آپ بے مثال بھی ہیں، آپ عظیم بھی ہیں، آپ عظیم تر بھی ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، بچپن سے لے کے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کے جوانی تک آپ جیسا نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پہ حملہ وار ہونے والا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جب آپ جیسا صادق کوئی نہیں ہے، آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے، آپ جو کہو گے ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، آپ کی بات مان لیں گے، آپ کی ہر بات تسلیم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ نبوت کا اعلان کر دیا، توحید کا اعلان کر دیا، رسالت کا اعلان کر دیا۔ جب اللہ کے نبی نے رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، ایک بدبخت نے زمین سے
کے محمد کی طرف پھینکا اور پھینک کر کہنے لگا تب اللہ کا یا محمد وَلِهَذَا جَمَعْتِنَا، آپ کے خدا کے لیے 360 کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے رب کے لیے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے رب کے لیے اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پتھر مارنے والوں نے پتھر مارا، ستانے والوں نے ستایا، برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، تانے مارنے والوں نے تانا مار دیا، کوئی ساتھ نہ چلا، کوئی ساتھ نہ چلا، کوئی ساتھ نہ چلا، کسی نے آواز پہ لبیک نہ کہا۔ لیکن چونکہ وقت گزرتا چلا گیا، یہ آخری نبی تھے، یہ آخری رسول تھے، یہ آخری پیغمبر تھے، اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا تھا، اللہ نے اسے امام الانبیاء بنانا تھا، اللہ نے اسے فخر الرسل بنانا تھا، اللہ نے اسے تاجدار مدینہ بنانا تھا، اللہ نے اسے پیغمبر انقلاب بنانا تھا۔ یہ آخری تھا، اس کے بعد کوئی نہیں تھا۔ جس سرزمین پہ آج میں کھڑا ہوں، اس سرزمین پہ ایک مرد کلندر رہتا تھا، دنیا جسے حضرت عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ توسوی کہتا تھا پیغمبر آئے نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے آگے، اور جب گئے تو صحابیت کے دروازے کو کنڈی لگا کے چلے گئے۔ ابو بکر فاروقی آئے نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے آگے، اور جب گئے صحابیت کے دروازے کو تالا لگا کے چلے گئے۔ دنیا کو بتا دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی صحابی بھی۔ زور سے اور زور سے، تھوڑا سا آواز سے، تھوڑا محبت سے، تھوڑا جرت سے، تھوڑا دیوانگی سے۔ آپ 15 منٹ بیٹھیں، 20 منٹ بیٹھیں، کھول کر بیٹھیں۔ آپ پریشان ہو کے نہ بیٹھیں، آپ تنگ ہو کے نہ بیٹھیں، آپ مایوس ہو کے نہ بیٹھیں۔ ہم بچے ضرور ہیں پر کھڑے حق نواز کے نظریے پر ہیں۔ ہم چھوٹے ضرور ہیں، ایمان ہمارا بھی وہی ہے۔ ابو بکر کی امامت کا منکر کائنات کا بدترین کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور علی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ زور سے آواز سے آئے تو پیغمبر آنے کے بعد نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے آ گئے، اور جب گئے صحابیت کے دروازے کو کنڈی لگا کے چلے گئے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے جانے کے بعد کوئی صحابی نہیں، زور سے اور زور سے، کوئی صحابی نہیں۔ اس وقت کوئی ایک نہیں تھا جو کھڑا ہو کے کہتا فاستغفر بالکعبہ، ایک نہیں تھا جو کھڑا ہو کے کہتا آپ اشارہ کرو، آپ کے اشارے پہ گردن کٹوانا ہمارا کام ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر نے محنت کی یا چھوڑ دی؟ اور زور سے ہم کہتے ہیں ہم کسی علاقے میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں نا، بغیر محنت کے مجمع آ جائے، بغیر محنت کے لوگ معتقد ہو جائیں، بغیر محنت کے لوگ محبت کرنے لگیں، بغیر محنت کے لوگ ساتھ چلیں، بغیر محنت کے لوگ ہمارے لیے اپنی نیند قربان کریں، بغیر محنت کے لوگ ہمارے لیے اپنا مال قربان کرنے والے بن جائیں۔ ایسا ہوتا نہیں۔ اگر اسے سمجھ نہیں آتی تو پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر لے، پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کر لے، پیغمبر کے حالات کو پڑھ لے، پیغمبر کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے۔ پوچھنے والا پوچھے گا کہاں دیکھ لے؟ میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیغمبر کو 1400 سال کے بعد بھی کوئی دیکھنا چاہے اللہ کے قرآن کو الف لام میم سے والناس تک دیکھ لے، قرآن کو دیکھ لے، الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک۔ اگر قرآن کسی کی عظمت جا بجا کھل کھل کے بیان کرتا ہے، اسی کا نام آمنہ کلال محمد الرسول اللہ ہے۔
ساری سیرت، ساری عظمت، ساری برکت، ساری شان، ساری دولت، ساری کرامت، ساری نبوت، ساری رسالت اور ساری زندگی حضور کی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمیں حضور کو سمجھنے کے لیے بھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو پہچاننے کے لیے بھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور کے یاروں کو دیکھنے کے لیے بھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن کافی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کافی ہے، زور سے کافی ہے، کافی ہے یا نہیں؟ زور سے قرآن مجید میں حال ہی میں کراچی شہر میں بہت سارے اکابرین علماء نے صحابہ کرام کی عظمت پہ قرآن مجید کی آیاتوں کو جمع کیا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن مجید میں اب تک جو انہوں نے نقشہ نکالا 1226 آیاتیں ایسی ہیں جن میں صرف رسول اللہ کے یاروں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، کتنی آیاتیں؟ 1226 زور سے میرا سبق ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ کتنی آیاتیں؟ 1226 آیاتیں کہ جن میں کن کا ذکر ہے؟ یاروں کا، زور سے جسے پتہ ہے وہ تو بولے، سارے نہ بولیں۔ کن کا ذکر ہے؟ صحابہ کا ذکر ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، علماء بیٹھے ہو، کم سے کم مجھ سے تو اچھے لوگ بیٹھے ہو، آپ کی خدمت میں ایک جملہ، رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر قرآن میں 1226 آیاتیں ایسی صرف جن میں صحابہ کا ذکر، صحابہ کا تذکرہ۔ آپ بتاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ دور سے اور دور سے ایک آیات کا۔ جس نے 35 سال پہلے ایک آیات کا انکار کیا تھا نا، ہم اسے 3 مرتبہ کہتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ آپ نے کہا ہوگا کسی زمانے میں، ہم بھی کہتے رہتے ہیں، 3 مرتبہ کہتے تھے۔ اور وہ کہتا تھا کہ چلیں کافر کو 1 مرتبہ کافر کہا جاتا ہے، یہ ان کا عجیب بنا رہا ہے، یہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، شروع میں 2 مرتبہ، آخر میں 1 مرتبہ کہتے تھے، 3 مرتبہ کہتے تھے جس نے ایک آیات کا انکار۔ آپ بتاؤ جس نے 1226 آیاتوں کا انکار کیا ہو اسے کتنی دفعہ کافر کہا جائے؟ اب 3 کی گنتی نہیں، کیلکولیٹر پہ حساب لگا لو، ایک آیات کے بدلے 3 مرتبہ کہو تو 1226 کے مطلب ہے کتنی دفعہ کہا جائے گا؟ کتنے؟ اللہ آپ کی ذہنیت کو سلامت رکھے۔ 3678 مرتبہ۔ اب آپ بتاؤ یہ بچ کر جائے گا کہاں؟ کہاں جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ کہاں بھاگے گا؟ کیسے دوڑ لگائے گا؟ آپ کو پتہ ہے جب اسے کچھ نہیں آتا یہ گالی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ میدان میں آتا دلائل دیتا، قائل کرتا، زور سے۔ پچھلے دنوں آپ نے شاید دیکھا ہو سنا ہو، ایک واقعہ ہوا کراچی شہر کے اندر، ایک شخص نے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے کہا مولویو خدا دا واسطہ۔ آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو دیکھی؟ زور سے۔ اس نے کہا مولویو خدا دا واسطہ کوئی اور بو لبو، ہمیں نہ کہو، ہمارے بچے پوچھتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں ابو یہ تجھے کیا کہتے ہیں؟ میں سوچتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابرین بزرگ مناظر جتنے گزر گئے یہ سارے ان سے دلائل کے میدان میں مقابلہ کرتے تھے، ہم بچے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم ان سے کیسے بات کریں؟ اللہ ہمیں بھی موقع دے۔ میں کہتا تھا دعاؤں میں اللہ کبھی مجھے بھی موقع دے۔ جب اس نے کہا نا ہمارے بچے پوچھتے ہیں، میں نے کہا موقع مل گیا، موقع زور سے مل گیا، موقع۔ جب اس نے کہا نا بچے پوچھتے ہیں، میں نے اس بچے سے مخاطب ہو کے میں نے یہ جملہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں کہا، میں نے اٹک میں کہا، پنڈی میں کہا، پشاور، بہت سارے علاقوں میں میں نے یہ جملہ کہا۔ اب تک مجھے اس کا کوئی اچھا اور صاف ستھرا اور کوئی سمجھانے والی کوئی دلیل اور کوئی جواب نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ زہر کا پیالہ پیے گا، قیامت تک اس کا جواب دے سکے گا؟ زور سے۔ اور کبھی دے سکا ہے؟ یہ بڑوں کا نہیں دے سکا، ہم بچوں کا بھی انشاءاللہ نہیں دے سکے گا۔ سوال یہ ہے، میں نے کہا یہ جو تیرا بچہ ہے، تو کہتا ہے میرا بچہ، وہ کہتا ہے میرا بابا، تو کہتا ہے بچے پوچھتے ہیں، یہ تجھے کیا کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے بچے پوچھتے ہیں، ہمیں نہ کہو، ہمیں برا بھلا نہ کہو، ہمیں کافر نہ کہو، ہمیں اسلام سے مت نکالو، ہمارے بچے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں، اور میں اس بچے سے مخاطب ہو گیا،
میں نے کہا اللہ کاش یہ میری آواز اس بچے تک پہنچے. بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں, ذہن کے صاف ہوتے ہیں, ذہن کے پاک ہوتے ہیں. میں اس بچے سے کہتا ہوں تو اپنے باپ سے یہ نہ پوچھ یہ کیا کہتے ہیں, یہ تجھے قائل کر لے گا. اس سے صرف اتنا پوچھ تو میرا باپ کیسے ہے. کیا پوچھ تو میرا باپ کیسے. جس دن اس نے ثابت کر لیا نا کہ میں ہی تیرا حقیقی باپ ہوں, میں نے کہا ہم اپنا مشن چھوڑ دیں گے, ہم اپنا مشن چھوڑ دیں گے. کیسے کہے گا, کیسے قائل کرے گا, سرٹیفکیٹ تاریخ پیدائش کیسے بتائے گا, کیسے بتائے گا میں ہی ہوں, اور وہ کیسے بولے گی. بول سکتے ہیں نہیں. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. پچھلے سال محرم الحرام میں کراچی شہر میں ایک شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا. صحابہ کے غلاموں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایف آئی آر کرائی. ایف آئی آر میں آپ کو پتہ ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے, گھر کہاں ہے, پچھلا علاقہ کون سا ہے, اب کہاں پہ رہتا ہے, شناختی کارڈ نمبر کیا ہے, پیدائش تاریخ کیا ہے, کون سے علاقے میں رہتا ہے, کیا کاروبار کرتا ہے, موبائل کا کون سا نمبر ہے, واٹس ایپ کس نمبر پہ بنا ہوا ہے, کون سے شہر میں رہتا ہے, بلاک نمبر کیا ہے, گھر کا نمبر کیا ہے, سب کچھ لکھا جاتا ہے. آپ پہ بھی کبھی ہوئی ہوگی, نہیں بھی ہوئی ہو تو پتہ تو ہوتا ہے, سب کچھ لکھا جاتا ہے. اس میں یہ بھی لکھا جاتا ہے یہ اس کا نام یہ ہے اور اس کے ابو کا نام, اس کے ابو کا نام. جب اس کا نام لکھا گیا نا, اس کا نام یہ ہے, اس سے پوچھا ابو کا نام, اس نے کہا نہیں پتا. اس نے کیا کہا, ایف آئی آر موجود ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. اس نے کہا ابو کا پتہ. میں نے کہا اللہ میرے مرشد اکنواز کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اکنواز نے 36 سال پہلے کہا تھا جس کے دل میں ابو بکر نہ ہو وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی زور سے ہو ہی. پیغمبر کا ساتھ دینے والے اس زمانے میں کوئی نہیں تھے. پیغمبر کے ساتھ چلنے والے اعلان نبوت کے وقت کوئی نہیں تھے. وقت گزرتا چلا گیا, پیغمبر کے بازو بنتے چلے گئے. دائیں بازو پہ ابو بکر آگے, بائیں پہ عمر آگے, پھر عثمان آگے, پھر علی آگے. یہ قافلہ چلتا چلتا 1.25 لاکھ کو پہنچ گیا. پھر یہ 1.25 لاکھ اٹھ کھڑے ہوئے اور دنیا کے چپے چپے میں حضور کا کلمہ پہنچا دیا, نماز پہنچا دی, اذان پہنچا دی, شریعت پہنچا دی, طبیعت پہنچا دی, عادت پہنچا دی, عبادت پہنچا دی, ایک ایک طریقہ پہنچا دیا. کچھ نہیں بچایا, جو لیا جتنا لیا, بلکہ میں یوں کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا, سارا لیا اور سارا دیا. ہمارے مذہب میں چھپانا جائز نہیں ہے. ہمارے مذہب میں بتانا عبادت ہے, کھول کر بتانا عبادت ہے, صاف صاف بتانا عبادت ہے. قرآن جبریل لائے, رسول اللہ کو دیا, رسول اللہ نے صحابہ کو دیا. حضور نے فرمایا, حدیث بن گئی, صحابہ نے پڑھ لی, صحابہ نے سیکھ لی. پھر وہ پاکستان نہیں دنیا کے چپے چپے میں پہنچ کر کے نبی کا کلمہ بھی پہنچا دیا, نماز بھی پہنچا دی, اذان بھی پہنچا دی, عادت بھی پہنچا دی, عبادت بھی پہنچا دی, شریعت بھی پہنچا دی, تابعداری بھی پہنچا دی, فرما برداری بھی پہنچا دی. آپ سے پوچھتا ہوں کوئی کام بتاؤ, کوئی مسئلہ بتاؤ آپ تک نہ پہنچا ہو. قرآن کو دیکھو مکمل ہے, حدیث کو دیکھو مکمل ہے, جنازے کو دیکھو مکمل ہے, تراویح کو دیکھو مکمل ہے, نکاح کو دیکھو مکمل ہے. بچپن سے لے کے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کے قبر تک اور قبر سے لے کے میدان محشر تک سب کچھ بتا دیا, سب کچھ پہنچا دیا, کچھ نہیں بچایا. آپ بتاؤ, اور جنہوں نے سب کچھ پہنچا دیا ان کا احسان ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے, ماننا چاہیے, زور سے اس کی آواز نکلتی ہے وہ تو زور سے کہیں, جو بول سکتا وہ تو زور سے کہیں, سارے نہ کہیں. ماننا چاہیے, پکی بات ہے, ماننا چاہیے.
ان کی بات ماننی چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کا احترام کرنی چاہیے, ان کا دفاع کرنا چاہیے زور سے. جو انہیں برا کہے راستہ روکنا چاہیے اور زور سے. جو نہ مانتا ہو اسے عظمت فضائل بتانے چاہیے زور سے. جسے پتہ نہ ہو اسے سکھانا سمجھانا چاہیے, کرنا چاہیے. پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہیے, بیٹھ تو نہیں جانا چاہیے, ڈر تو نہیں جانا چاہیے. ہاں سوچ کر بولو. بڑا مشکل راستہ ہے, پھولوں کی سیج ہے نہیں, کانٹوں کا راستہ ہے. لیکن کانٹوں کا راستہ آسان اس وقت ہے جب دل میں طلب اور تمنا ہو. خان گڑھ میں رہنے والے مولانا عبدالرشید بلال دامت برکاتہم العالیہ, جنہیں آج 6 سال کا عرصہ گزر گیا, آج تک ان کے بچوں کو پتہ نہیں ابو کہاں ہیں. آج تک بچوں کو پتہ. پچھلے ہفتے میں ان کے علاقے سے گزرا تھا, مدرسے چلا گیا. بچوں نے بہت خدمت کی, کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے. والد صاحب کا تذکرہ چلتا رہا, گفتگو ہوتی رہی. انہوں نے بتایا جب نواب زادہ نصر اللہ خان کا جنازہ تھا خان گڑھ کے اندر, مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جنازے پر آئے. اس سے پہلے والد محترم عمرے پہ جانے لگے. مولانا نے خط لکھا والد محترم کو, مدینے جانا, روزے رسول اللہ پہ جانا, میرا خط پڑھ کر سنانا. اعظم طارق کا خط پڑھ کر سنانا, پھر روزے سے جب فارغ ہو جاؤ پھر جنت البقیع میری امی کی قبر پہ چلے جانا, وہاں جا کر اعظم طارق کا پیغام پہنچا دینا. ابھی یہ خط خان گڑھ نہیں پہنچا, حضرت عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. بعد میں جب حضرت مدینہ سے مکہ آ گئے پھر یہ خط حضرت تک پہنچا. پھر حضرت مکہ سے مدینہ گئے, حضرت کا پیغام قبروں پہ جا کر دیا, روزے رسول اللہ پہ جا کر دیا, امی کی قبر پہ جا کے دیا, ابا فاطمہ کی قبر پہ جا کے دیا, حضرت عثمان کی قبر پہ جا کے دیا. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جب نواب زادہ نصر اللہ خان کے جنازے میں خان گڑھ آئے تو خان گڑھ جنازے کے بعد مولانا پیدل چلتے ہوئے ان کے مدرسے پہنچے, اور مدرسے میں جانے کے بعد مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اکیلے چلے گئے. لوگوں کو روک دیا, مجمع کو روک دیا, عوام کو روک دیا. مولانا کو ساتھ لے کر ایک کونے میں چلے گئے اور جا کر اعظم طارق نے پوچھا, مولانا بتاؤ وہ کون سا دن تھا جب آپ نے روزے پہ حاضری دے کے اعظم طارق کا پیغام روزے پہ پہنچایا تھا؟ وہ کون سی رات تھی جس رات آپ نے اعظم طارق کا پیغام امی کی قبر پہ جا کے دیا تھا؟ مولانا نے بتایا تو اعظم طارق نے جواب دیا, مولانا اس دن سے لے کے آج تک اعظم طارق کو دن میں نیند آئے یا رات میں نیند آئے, اعظم طارق جب سوتا ہے امی کا دیدار ہوتا ہے. اس دن سے لے کے آج تک اعظم طارق جب بھی سوتا ہے, دن میں گاڑی میں سفر کر رہا ہو, آنکھ لگ جائے ماں کا دیدار ہو جاتا ہے. رات کو بستر پہ سر رکھے ماں کا دیدار ہو جاتا ہے. دنیا کے لوگوں, تم کن کاموں میں لگ پڑے ہو؟ تم انہیں مٹانا چاہتے ہو, ان کی آواز روکنا چاہتے ہو. ان کا تعلق گنبد خضرا سے ہے, ان کی مقبولیت تو وہاں سے ہو چکی ہے, انہیں روک کوئی نہیں سکتا, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وقتی طور پر انہیں تم مار کر قبر تک پہنچا کر یہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہو ہم نے ختم کر دیا. مجھے ایک شخص نے کہا آج اعظم طارق دنیا میں نہیں ہے, آج علامہ حیدری شہید دنیا میں نہیں ہے. دنیا کے لوگوں, حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اہلیہ تھیں. کسی نے حیدری سے کہا حضرت آپ آرام بھی کیا کرو, آپ کے گھر 2 ایسی ہیں جو آپ کا راتوں کو انتظار کرتی ہیں, دن میں انتظار کرتی ہیں. حیدری نے جواب میں کہا حیدری کی عزت تو حیدری کے گھر میں ہے, حیدری کی ماں کی عزت پاکستان کے چوک چوراہے پہ اچھالی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی امی کو کوئی چوک پہ گالی دیتا, میں آپ سے کہتا گھر چلے جاؤ, آپ نہیں چاہتے مجھے گھر جانے کا دس نہ دو. حیدری چلتا رہے گا, پیغام دیتا رہے گا, آواز لگاتا رہے گا, قبر کی پتال میں اترے گا, صحابہ کا دفاع کرتا رہے گا, صحابہ کا دفاع کرتا رہے گا. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. انہوں نے جیلوں کو دیکھا,
انہوں نے ہتھکڑیوں کو دیکھا. حضرت جنگلی شہید رحمت اللہ علیہ، میں 2017 میں پہلی مرتبہ مسجد حق نواز جمعہ پڑھانے کے لیے گیا. حضرت لدھیانوی صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے، میں پہلی مرتبہ جنگ گیا. جب میں وہاں پہنچا بہت سارے لوگ، ہمارے ایک شیخ صاحب ان کے دروازے پہ آ گئے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کراچی سے حضرت فاروقی صاحب کے بیٹے آئے ہیں. میں نے ان کو بتایا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے اور نظریے کا رشتہ ہے. میں نے ان کو بتایا میں کمرے میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا میں اس ممبر کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کیسے گفتگو کروں گا، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ کیسے پڑھوں گا کہ یہ وہ ممبر ہو کہ جس ممبر پہ امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگلی شہید بیٹھا کرتے ہوں. اس ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے میں ایک ادنا سا رضاکار کارکن کھڑے ہو کر کیسے بات کروں گا. اللہ کی قسم جب میں گھر سے روانہ ہوا اور مسجد کے دروازے پہ پہنچا، میری نظر ممبر پہ پڑی. ایک 6 سال اور 7 سال کا بچہ اپنے بازو اور آستینوں کو یہاں تک چڑھائے ہوئے تھا. اس کے سر پہ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی دستار تھی اور وہ اپنے بازو چڑھا کر کہہ رہا تھا دنیا کے کافروں، بدترین کافروں، اگر تم یہ سمجھتے ہو ہم صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو میں آج مسجد حق نواز میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں ہمارے دلوں میں ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، ہمیں کسی کا خطرہ بھی نہیں ہے. ہم وجود میں رہنے والے خون کے آخری قطرے تک مشن حق نواز پہ کار بند ہے. ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے. جب اس بچے کے الفاظ میرے کان تک پہنچے میرا حوصلہ بلند ہو گیا، میرے حوصلے میں اضافہ ہو گیا، میری جرت میں اضافہ ہو گیا. میں نے اس دن ارادہ کیا رب اصحاب محمد کی قسم اس مشن پہ چلتے چلتے کٹنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، تکلیفیں بھی عبادت ہے، مشکلات بھی عبادت ہے. اور جو اس مشن پہ چلتا چلتا دنیا سے چلا جائے امی اس کا استقبال کرتی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا. میں نے اس دور میں بہت سارے خطیبوں کو دیکھا، وہ اپنی گفتگو کرتے، عنوان پہ بات کرتے. حضرت قاری صاحب جب ان کی گفتگو کو دیکھتے نا مجمع پہ اثر نہیں ہو رہا، مجمع سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، مجمع نعرہ نہیں لگا رہا، مجمع جوش میں نہیں آ رہا، مجمع جذبات کا اظہار نہیں کر رہا، پھر وہ کہتے کہ جنگ میں ایک اٹھا تھا جسے دنیا حق نواز کہتی ہے. ان کی گفتگو کا رخ بدل جاتا، وہ پھر حق نواز کی تعریف کرتے. میں ان سے پوچھتا مولوی صاحب آپ خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میں خوبصورت ضرور کر رہا تھا پر یہ ماننے والے حق نواز کے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق نواز کو دیکھا ہے. آج میں نے جب ان کے سامنے حق نواز کا نام لیا ان کی آنکھیں نم ہو گئی، پتا چلا وہ دنیا سے تو چلا گیا، آج بھی ان کے دل میں زندہ ہے. سبحان اللہ، زندہ ہے یا نہیں؟ دور سے اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ دور سے اسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اسے کوئی دبا سکتا ہے؟ اسے کوئی جھکا سکتا ہے؟ میں نے جمعہ پڑھا لیا. جمعہ پڑھانے کے بعد مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا بیٹا علی حیدر آیا، آ کر کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے گھر میں کھانا بنایا ہے. امی نے کہا مولوی صاحب کو لے آؤ، آج گھر میں مولوی صاحب کیا دعوت کا پروگرام ہے. میں مولانا اعظم طارق شہید کے گھر میں گیا، مجھے اس بیڈ پر بٹھایا گیا، کہا یہاں ابو بیٹھتے تھے، اسی بیڈ پر بیٹھتے تھے، یہیں بیٹھ کر جماعت کی باتیں کرتے تھے. مجھے یہ اعزاز ملا، میں وہاں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد مسجد کی انتظامیہ کے بوڑھے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے اس کمرے میں آئے. آنے کے بعد میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ تو حق نواز کے ساتھ رہے، آپ نے تو اس کے ساتھ وقت گزارا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اسے کیسا پایا، آپ نے کیسا دیکھا، آپ نے اس کے درمیان رہ کے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ تو ہر شخص کی زبان پہ جملہ تھا وہ انسان نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا، اللہ نے اسے بنایا، صحابہ کی محبت دے کر بھیجا تھا، وہ صحابہ کا دیوانہ تھا، وہ صحابہ کے لیے پاگل تھا، وہ صحابہ کا پروانہ تھا. اس کی زبان پہ شب و روز ایک جملہ ہوتا تھا میں امی کی عزت اور آبرو کے لیے کٹنا تو پسند کروں گا لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا میرے ملک میں کوئی کتا میری ماں کی توہین کرے اور حق نواز زندہ ہو، یہ برداشت نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ برداشت نہیں ہے.
ایک شخص کہنے لگا پہلی مرتبہ امیر عظیمت جب اس مسجد میں آئے امامت خطابت کی فرائض سر انجام دینے کے لیے، ہم نے کمیٹی والوں نے مشورہ کیا، حضرت جنگی شہید سے پوچھا آپ کو مہینے کے کتنے پیسے دیں؟ حق نواز نے جواب میں کہا میری بات محسوس نہ کرنا، حق نواز کو پیسے نہ دینا، سچ کہوں گا ساتھ دینا، پیسے نہ دینا، سچی بات کروں گا ساتھ دینا، پیسے نہ دینا، حق کی بات کروں گا ساتھ دینا، پیسے نہ دینا، سچی بات کروں گا میرا ساتھ دینا، میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے، مسجد حق نواز سے سیٹی تھانے تک حق نواز کو گھسیٹ کے لے گئے، جب تھانے پہنچے کیس ہو گیا، کیس فائل ہو گیا، آپ کو جیل منتقل کر دیا گیا، جیل میں حق نواز کو الٹا لٹکا کے مارا گیا، حق نواز کو برف پر لٹا کے مارا گیا۔ حضرت جنگی شہید بتاتے ہیں میرے وجود سے کپڑوں کو اتار کر مجھے مارا گیا۔ پہلی مرتبہ جب جیل سے رہا ہوئے وہ بزرگ مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جب حق نواز جیل سے باہر آیا وہ ہمیں صحیح طرح دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے پاؤں پہ صحیح طرح چل نہیں سکتا تھا، دو بندوں کا آسرا تھا، ایک کا کندھا پکڑا ہوا تھا، ایک کا کندھا پکڑا ہوا تھا، حق نواز چل رہا تھا، ہمارا ایک ساتھی تھا وہ انتقال کر گیا، اس نے حضرت جنگی شہید کے قریب ہوا اور قریب ہو کر پوچھنے لگا حق نواز تجھے بہت مارا ہے، حق نواز تجھ پہ بہت ظلم کیا ہے، حق نواز تجھ پہ بہت تشدد کیا ہے۔ توسا کے اس گاؤں میں بیٹھنے والوں مرشد حق نواز نے جواب میں کہا مجھے مارا بہت ہے، بلال سے کم مارا، مجھے بہت مارا ہے، حبشے کے بلال سے کم مارا ہے، مجھے بہت مارا ہے۔ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، کہتے ہیں مارا بہت ہے، بلال سے کم مارا ہے، مارا بہت ہے، صحابہ سے کم مارا ہے۔ اللہ کی قسم چھوڑنا ہوتا اس دن چھوڑ کر چلا جاتا، وہ چھوڑنے نہیں آیا تھا، پیچھے نہیں ہٹنے آیا تھا، وہ مار کھا کر ڈٹنے آیا تھا، تکلیف برداشت کر کر اڑنے آیا تھا، اور اس نے دنیا کو پیغام دیا تم بے غیرت ہو سکتے ہو، حق نواز بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ حق نواز کی ماں کی عزت محفوظ نہ ہو، حق نواز زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ پھر دنیا نے دیکھا وہ ملک کے چپے چپے میں گھومتا رہا، ملک کے شہروں شہروں میں جاتا رہا، ہر علاقے کا چکر لگاتا رہا اور گرج گرج کر کہتا رہا امی تیری آبرو کے لیے، امی تیری عزت کے لیے، امی تیرے دفاع کے لیے حق نواز کٹ جائے گا، حق نواز قربان ہوگا، حق نواز اپنے وجود کے ٹکڑے کروائے گا پر تیرا دفاع کرنا نہیں چھوڑے گا۔ حق نواز اس بدماش لعین بدبخت کافر کو لگام دے گا اور اس نے کہا دنیا کے لوگوں ہماری زندگی میں یہ وقت آیا نہ آیا، ہمارے مرنے کے بعد لوگ دیکھیں گے دنیا ڈٹ کر جم کر اڑ کر دشمن صحابہ کے خلاف کھڑی ہوگی۔ اور میں نے وہ منظر لاہور داتا دربار میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا، جب وہ بدبخت بریلوی اسٹیج پہ چڑھا اور چڑھنے کے بعد جب وہ اسٹیج پہ بیٹھنے لگا مجمع کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے، اسے اسٹیج پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر اسے اسٹیج سے بھگا دیا گیا، لا محالہ اس پہ حملہ ہو سکتا تھا۔ توسا کے جوانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ میرے مرشد کا درد تھا، یہ حق نواز کی طلب تھی، یہ حق نواز کا پیغام تھا۔ اس نے کہا تھا میں سنی قوم کو اتنا بیدار کر جاؤں گا کوئی انسان صحابہ کی گستاخی کر کے بچ نہیں سکے گا، انشاءاللہ بچ سکے گا۔ انہوں نے اس بدبخت کو حضرت اسٹیج پہ نہیں بیٹھنے دیا، انہوں نے کہا اس کا بیان نہیں ہوگا، اس کا بیان ہم نہیں سنیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں داتا دربار میں پروگرام ہو، پروگرام سننے والے سپاہی صحابہ کے لوگ ہوں گے؟ نہیں۔ آپ بتاؤ پروگرام سننے والے جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہوں گے؟ پروگرام سننے والے ختم نبوت کے لوگ ہوں گے؟ نہیں، پروگرام سننے والے بھی بریلوی، کروانے والے بھی بریلوی، اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی اہل حدیث، کروانے والے بھی اہل حدیث، کھڑے ہو کر بریلوی اہل حدیث کے جوان کہتے ہیں اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کیوں؟ اس کے دل میں امیر معاویہ کا بغض ہے۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم حق نواز کی آرزو، حق نواز کی تمنا، حق نواز کی تڑپ آج بریلویت میں بھی غیرت بن کر بول رہی ہے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں میدان میں آنا ہوگا، اور دنیا کے لوگوں مسلمان پر 3 حق ہوتے، کسی کے سامنے کوئی غلط کام
ہو وہ اسے ہاتھ سے روکے، اللہ نے جرت دی ہے۔ نہیں روک سکتا اسے زبان سے روکے، اللہ نے جرت دی ہے۔ نہیں روک سکتا کم سے کم دل میں کہے یہ گندا ہے، یہ برا ہے، اس نے زیادتی کی ہے۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل جائے، اس میں مسلمانیت کے غیرت کے کوئی ذرات باقی نہیں ہیں۔ دنیا کے لوگوں، آپ اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے کم سے کم دل میں اتنا تو کہو جس کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان اور علی نہیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ومالینا البلاغ۔ میں ویسے عام طور پر اعلان کرتا نہیں ہوں،